أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ہے جی، اور آیت نمبر 51 تک پڑھ لیا تھا نا۔ آج انشاءاللہ 52 سے پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تبلیغ انہوں نے شروع کی۔ اب پھر اس بات کو پیچھے لے کر جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر آئیں۔ یہ واقعہ سورہ مریم میں آپ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ملے گا۔ جب لے کر آئیں تو جبرائیل نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب اپنی قوم کے پاس پہنچو اور وہ تم سے سوال کریں کہ بیٹا کہاں سے آیا تمہارے پاس، بچہ کہاں سے آیا، تو اشارے سے کہنا میرا چپ کا روزہ ہے، یہود رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں جائز نہیں، یہ میں ابھی بتا دوں۔ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، خاص طور پر دعوت اسلامی والے، وہ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ چپ کا روزہ رکھو اتنی دیر کا، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بری باتوں سے روکیں اپنے آپ کو، لیکن ویسے چپ کا روزہ شوزہ نہیں رکھا جائے گا، البتہ ان میں رکھتے تھے۔ اور چیزوں کا بھی روزہ، جیسے یہ چیز تھوڑی سی ہندوؤں میں پائی جاتی ہے، درویشی کی ایک لائن ہے نا کہ آج میں 1 ہفتہ گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ باقی چیزیں کھا پی رہے ہیں، انہوں نے صرف گوشت نہیں کھانا، یہ ایک طرح کی منت ٹائپ کو کر لیتے تھے۔ یا میں نے اچھا کھانا نہیں کھانا، یا میں 1 مہینہ بستر پہ نہیں سوؤں گا، زمین پہ سوؤں گا خالی، اس طرح کی یہ چیزیں کرتے تھے، کیونکہ ان میں رہبانیت درویشی کا فیشن آ گیا تھا۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے رہبانیت درویشی خود شروع کی، پھر نبھائی بھی نہیں گئی ان سے، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، تو ہم نے ایسی ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ ہماری رہبانیت، ہماری درویشی 2 چیزوں میں ہے، ایک علم کی تلاش میں مشقت، اور دوسری اللہ کی راہ میں جہاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری درویشی، ہماری رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو جہاد کے 2 رستے ہیں، ایک علم سیکھنا سکھانا، اور دوسرا جنگ کرنا۔ تو یہ ہے درویشی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو بندہ علم سیکھ رہا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گرمی ہے، اب آج تو بہتر تھا، کل بہت گرمی تھی، آئے نا آپ لوگ، مشقت ہے، کیوں آئے، کیا وجہ تھی؟ علم کے لیے آئے، مشقت کی، اپنے اوپر آرام حرام کیا نا، زبان سے تو نہیں کہا میں نے آرام حرام کیا، مگر ویسے تو کیا نا۔ پڑھانے والے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری رہبانیت یعنی کہ درویشی میدان جہاد ہے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اچھا، میں نے کہا اگر کوئی پین وغیرہ چاہیے تو اس میں سے لے لیں۔ اچھا، تو حضرت مریم کو کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ جب آپ قوم میں جائیں گے تو آپ کو جب پوچھیں کہ بچہ کہاں سے آیا تو ان کو اشارے سے کہنا میرا چپ کا روزہ ہے، بچہ جواب دے گا۔ تو حضرت مریم واپس آئیں اور لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے مریم یہ کیا تو نے کیا، تو بڑے اچھے خاندان سے ہے۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، بچہ جواب دے گا۔ تو سورہ مریم میں ان کے الفاظ آتے ہیں، وہ کہنے لگے گود کا بچہ ہم سے بات کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے مریم؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، پوری میچور ساؤنڈ میں بولے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پورا ایک خطبہ دیا جو سورہ مریم میں بیان ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے برکت عطا کی ہے، میری زندگی میں، میری موت میں، اور میرے اٹھائے جانے کے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑا رحم دل و شفیق ہوں، ظالم نہیں ہوں۔ اب یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ خطبہ ریپیٹڈ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گواہی 1 سے زائد بار یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت جب جس کا دل چاہتا تھا عیسیٰ بول پڑتے تھے، ایسا نہیں، کچھ مواقع پر ایسا ہوا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو کرامت ہے مشہور ہو گئی۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا، کیا نکلا آپ بتائیں؟
کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ فوزیہ تم بتاؤ، سر نہ ڈال لیا کرے، جو سمجھ آئے بتائیں۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ بیت المقدس کے فلاں مشہور عالم عمران، جو حضرت مریم کے والد تھے، بڑے مشہور ویل نون عالم تھے، ان کی بیٹی مریم بھی بڑی مشہور تھی کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لوگ ان سے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، میرے پاس ہر کوئی دم کرانے پہنچا ہوتا ہے نا، تو حضرت مریم تو بہت ماشاءاللہ بلند مقام خاتون تھی. ہمارے یہاں جو مسجد میں مولوی ہو لوگ پہنچ جاتے ہیں دم کرانے گھر کے مسئلے لے کر، تو بیت المقدس میں جو علماء تھے ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے. تو حضرت مریم جس کے لیے دعا کر دیتی وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو حضرت مریم بڑی مشہور تھی. اور پھر یاد رکھے پورے بیت المقدس میں وہ واحد بچی تھی، تو ویسے ہی فیمس تھی کہ جی وہ ماں نے منت مانی تو بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی کو قبول کر لیا گیا بیت المقدس میں. تو ان کی دعا کو تو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تو لوگوں کے لیے وہ جب دم کر دیتی تو شفا ہو جاتی تھی. تو وہ ویسے ہی مشہور و معروف تھی. تو اب عمران کی بیٹی مریم جو اتنی بڑی راہبہ ہے بیت المقدس کی، تو وہ آئیں اور ان کی گود میں بچہ تھا اور بچہ بولا، تو یہ بات مشہور ہو گئی. تو اس کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا بتائیں؟ آج تک کسی نے مانا نہیں؟ دیکھیے ماننا چاہیے اور بات ہے، میں نے آپ سے پوچھا کیا ری ایکشن ہوگا. ری ایکشن وہی ہوا جو ہونا چاہیے، رنگ رنگ کی باتیں. کسی نے جھوٹ کہا، کسی نے بہتان باندھا، اور گورنمنٹ کا ری ایکشن کیا ہوا؟ گورنمنٹ کا ری ایکشن یہ ہوا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت، اس نے حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم جاری کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ خاندان تو اللہ کے نیک بندوں کا خاندان ہے اور یہ لوگ اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ تو ان کو درکار نہیں تھا. تو اگر ان کے درمیان ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ماں کی گود میں کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو کتاب دی گئی ہے، تو یہ تو کل کو مصیبت ڈال دے گا. لہٰذا حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم صادر ہوا. کچھ ہمدرد بھی تھے جنہوں نے یہ بات پہنچا دی. تو حضرت مریم ان کو لے کر ناصرہ کی بستی میں چلی گئی. ناصرہ ہی کی بستی میں کیوں گئی اس کا ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا. غالباً وہاں کے لوگ بہت نیک اور بہت اچھے تھے. دور دراز کا علاقہ ہے لیکن سرحدی علاقہ ہے. بیت المقدس جو ہے یروشلم، یہ فلسطین کا کیپٹل ہے، اور ناصرہ بالکل سرحد کی بستی ہے. جیسے کوئی لاہور سے اٹھ کر کشمیر میں چلا جائے، تو ناصرہ ہے بھی سرسبز و شاداب اور تھوڑا سا بلند علاقہ، تو وہاں چلی گئی. پھر حضرت عیسیٰ 7-8 سال کے تھے جب یہ بیت المقدس واپس آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ باتیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی، یعنی کہ کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے شفا ہو جاتی، جو بات کہتے پوری ہو جاتی. اب یہ بات مشہور ہونے لگی. دوبارہ حضرت عیسیٰ کے قتل کا حکم صادر ہوا گورنمنٹ کی طرف سے. حضرت مریم 6-7 ماہ میں پھر واپس ناصرہ چلی. ناصرہ والے ایسے ایمان والے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، انہوں نے پہلے بھی حضرت مریم کو پناہ دی اور کسی کو ان کے وہاں ہونے کا پتہ نہیں چلا. اب بھی وہ چلی گئی. اب وہ رہی وہاں پر تب تک جب تک عیسیٰ جوان نہیں ہوگی. 18-19 سال کی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے جب حضرت مریم پھر واپس بیت المقدس میں. ناصرہ والوں نے پھر پورا ساتھ دیا. پھر آپ علیہ السلام واپس آئے اور آپ علیہ السلام نے اب تو باقاعدہ تبلیغ شروع کر دی. اب آپ علیہ السلام کے حق میں بھی ایک گروہ کھڑا ہو گیا جو آپ پر ایمان لے آئے مومنین، اور مخالف تھے ہی تھے. عالموں کا بھی ایک گروہ مخالف تھا جنہوں نے اپنی وہ حکومت بنا رکھی تھی بیت المقدس میں. عوام میں بھی منکرین تھے، کافر تھے، اور حکومت تو دشمن کی ہی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا تیسری بار حکم جاری ہوا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 سے 21 سال تھی. حضرت موسیٰ اور ان کی والدہ پھر جو ہے وہ چلے گئے تھے ناصرہ تیسری بار. پھر ناصرہ میں ہی حضرت مریم کا انتقال بھی ہوا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر دوبارہ بیت المقدس آئے تیسری بار، یعنی کہ، اور پھر تبلیغ دوبارہ سے شروع کی. تبلیغ رکی تو نہیں تھی لیکن منظر سے ہٹ گئے تھے صرف. آپ اب دوبارہ آئے اور بیت المقدس میں تبلیغ شروع کی. پھر آپ بیت المقدس میں ہی رہے ہیں. پھر ایک کشمکش تھی. اب چوتھی بار آپ کے قتل کا حکم صادر ہوا. آپ بیت المقدس چھوڑ کے نہیں گئے، بیت المقدس میں ہی آپ نے پناہ. آپ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، مومنین تھے، صحابہ تھے، ان کو علم تھا اور وہ یعنی آپ سے ملتے ملتے بھی تھے. پھر آپ کے ساتھیوں میں سے ہی ایک ساتھی تھا، اس کا نام یہودا تھا،
اور انگلش میں فریز بھی بنا ہوا ہے یہودا دا ٹریٹر، غدار یہودا آپ کے ساتھیوں میں سے تھا، خاص ساتھیوں میں سے. اس کے پیسوں کے عوض آپ کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا، آپ کے صحابہ کو تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، لالچیں دی گئی، آپ کا ساتھ دیا انہوں نے نہیں بتایا. اب یہ بیچ میں سے بک گیا، اس سے پیسے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں چھپے ہوئے تھے اس جگہ کی نشاندہی کو. تو عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کر دیے گئے، عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے انہیں ٹریزن کی، غداری کی سزا سنائی. ٹھیک ہے، رسالت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے آپ کی، آپ پر غداری کا مقدمہ چلایا کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہے آواز اٹھا رہے تھے حکومت کے بنائے نظام کے خلاف. کیا تھا حکومت کا نظام؟ یہ وقت وہ تھا کہ رومن امپائر میں غلامی عام تھی اور جو 10-12% لوگ تھے وہ آقا تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ غلام تھے. کس طرح یہ لوگ غلام خریدتے تھے، پھر ان سے مختلف کام لیتے تھے. اس وقت روم کا سب سے بڑا سورس آف انکم جسم فروشی تھی. انہوں نے جسم فروشی کے اڈے بنا رکھے تھے بڑے بڑے عالی شان، ان کو یہ پلیئر ہاؤسز کہتے تھے. لطف اندوزی کی جگہ، سکون کی جگہ، پلیئر کہتے ہیں سکون کو، فرصت کو، آرام کو. تو وہ یہ جو لذت خانے انہوں نے بنا رکھے تھے، یہ کنیزیں اور غلام خریدتے تھے، چھوٹی عمروں کے بچے بچیاں، اور ان کو پھر ٹریننگ دیتے تھے. تو پھر ہر طرح کا سیکس پرووائڈ کرتے تھے. تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے عیاشی کرنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بے حیائی عام تھی، بے لباسی کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، پبلکلی لوگ ننگ دھڑنگ پھر سکتے. اور اللہ رحم فرمائے یعنی کہ گروپ سیکس ان میں عام تھا. تو بےہودگی کا کوئی لیول چھوڑا نہیں تھا انہوں نے. اب دیکھیں انکم بھی حرام آ رہی تھی، سب سے بڑا پیشہ ہی حرام تھا، انکم بھی حرام آ رہی تھی. جو پھر غلام کنیزے بوڑھے ہو جاتے تھے ان کو پھر یہ دوسری خدمتوں میں لگا لیتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی، ظاہری بات ہے پورے سسٹم کے خلاف. غلامی حرام ہے، کسی آزاد بندے کو غلام بنا کر نہیں بیچا جائے گا. ایک رول. زنا حرام ہے، زنا کی کمائی حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جو ہے اریانی حرام ہے. ان سب چیزوں پر آواز اٹھائی. اور شرک بھی عام تھا. یہاں تک کہ اخی اب جو تھا حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ کے والد ہیں ان کو شہید اس نے کرایا. اخی اب نے اس نے شادی کی تھی نا وہ مشرک عورت کے ساتھ، جس کا میں نے حضرت یحییٰ کے سلسلے میں کل آپ کو قصہ سنایا. مشرک شہزادی تھی، اس کے ساتھ شادی کی تھی. حضرت یحییٰ کا قصہ کل سنایا نا میں نے آپ کو. تو اچھا آپ نہیں آئی تھی کل. تو وہ جس مشرک شہزادی سے شادی کی تھی نا، اس نے کہا کہ عبادت خانوں میں بت بھی لگوائے جائیں ہمارے، یعنی کہ جو ان کی عبادت خانے ہماری مسجد کہلاتی ان کا سوما کہلاتی. تو سوموں کے اندر جو مشرک ہیں ان کی بھی تو عبادت کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آپس میں یکجہتی پیدا ہو. سمجھ گئے؟ تو اب یہ ہوا کہ سوموں کے اندر انہوں نے بت بھی لگوا دی کہ ایک ہی روم میں ادھر نماز ہو رہی ہے تو ادھر بت پرستی ہو رہی ہے. وہ جی یکجہتی کو جنم دینا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زکریا علیہ السلام نے آواز اٹھائی، اور علماء بھی ہوں گے جو شہید کیے گئے ہوں گے. حضرت زکریا کا ذکر اس لیے خصوصیت سے آتا ہے کہ نبی تھے. اس وقت ان کی عمر 102 یا 103 سال تک ہو چکی تھی، ضعیف تھے. مگر ان کو جو بیت المقدس کا خاص چبوترا ہے جس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے گنبد بھی، گنبد صخرہ جہاں پر قربانیاں دی جاتی ہیں، وہاں باندھ کر ان کو رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا. بغاوت کی جرم، کسی کی ہمت نہیں ہوئی بولے کہ جب زکریا جیسے عظیم عالم کو اور نبی کو ایسے شہید کر دیا گیا، پھر عوام میں سے کس نے بولنا ہے؟ یہ وہ حالات ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنا. حضرت یحییٰ کو تو ان ظالموں نے شہید کر دیا. یہ 1-2 سال آگے پیچھے کے واقعات ہیں. حضرت یحییٰ بھی جب شہید کیے گئے ہیں 29-30 سال کے تھے، اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمروں میں 6 ماہ کا ہی گیپ ہے. یحییٰ 6 مہینے 4-6 مہینے بڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. جی تو یہ واقعات جو ہے نا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا نہیں چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو گرفتار کر دیا گیا، بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا اور ان کو قید کر دیا گیا. یہاں تک کہ خود توریت بیان کرتی کہ پوچھا گیا ان سے، توریت نہیں بائبل کہنا چاہیے،
बाइबल 3 किताबों का, 4 किताबों का मजमुआ है। बाइबल में तौरात है, तलमूद है, ज़बूर है और इंजील है। तो बाइबल का जो अहदनामाए जदीद है, यानी कि इंजील वाला हिस्सा है, उसमें ये बात बयान की गई है बाकायदा कि बादशाह ने ईद के मौके पर पूछा, जिनका सालाना एनुअल डे आता था, उस पर पूछा कि हम एक बड़ा मुजरिम माफ करते होते हैं इस मौके पर, तो हमारे पास 2 बड़े मुजरिम हैं, एक डाकू है बराबा और एक ईसा है, तो किसको आजाद किया जाए? तो जो काबीना थी वुज़रा की, उन्होंने बेइत्तेफाक राय वोट दिया बराबर डाकू को आजाद किया जाए, ईसा को अलैहिस्सलाम, क्योंकि सबकी हुकूमत रियासत दाव पर लगी थी ना। देखिए आज भी इस्लामी निजाम से लोग क्यों भागते हैं? सबसे ज्यादा आपके वुज़रा भागेंगे, क्यों भागेंगे? जो आज हाकिम बनकर बैठे हैं ना, इस्लामी निजाम आ जाए, ये चपड़ासी बनने के लायक नहीं, बल्कि इनमें से अक्सरियत तो जेलों में नजर आएगी, क्योंकि इस्लाम में किरदार सब कुछ है, हसब नसब की कोई वैल्यू नहीं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना खिलाफत था, मक्का आए हुए थे, हज था, हज से फारिग हो गए थे, मिना में खैमे लगे थे, मिना में जो 3 दिन स्टे करते, तो आप उमर फारूक बैठे हुए थे खेमे में, तो सबसे पहले अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुहैल बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब आपको पता है ये देर से इस्लाम लाए ना, फतेह मक्का के मौके पर ये दोनों इस्लाम लाए, तो ये आए उमर के साथ बैठ गए, एक दाएं एक बाएं। अच्छा, अब एक सीनियर साहबी आए, तो उमर ने कहा आप जगह दे इनको, दूसरे आए, तीसरे आए, अब मीना में सभी साहबा मौजूद थे, जैसे जैसे सीनियर्स आते गए उमर उनको कहते गए जगह दे जगह दे, ये जूनियर्स थे ना सबसे। इस्लाम में सबकत इस बिना पर है, अल्लाह ने कह दिया अस्साबिकुल अव्वलूना वस्साबिकुल अव्वलून, जो पहले सबकत लाए वो पहले सबकत लाए। बेशक बाद में ईमान लाने वाले भाई हैं तुम्हारे, लेकिन जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए उनकी बराबरी बाद वाले नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे सीनियर्स आते गए उमर जगह बनवाते गए, तो नतीजा ये निकला कि सुहैल बिन अमर और अबू सुफियान बिल्कुल खेमे के दरवाजे पे पहुंच गए। अब जाहिर है दोनों सरदार थे, बुरा लगा उनको, तो सुहैल ने हाथ पकड़ा अबू सुफियान का और यानी कि खींच कर ले गए, तो मूड ऑफ था, कहने लगे देखा उमर ने हमारे साथ क्या किया, वैसे तो कजिन्स थे ना सारे आपस, कहने लगे देखा उमर ने हमारे साथ क्या किया। तो अबू सुफियान ने कहा हमारी गलती, जिस वक्त लोग इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, हम इस्लाम के लिए मसाइब पैदा कर रहे हैं, हम उस वक्त ईमान लाए जब इस्लामिक ताकत बन चुका था, और अब तो अल्लाह ने कह दिया जो सबकत वाले हैं हम सबकत वाले, इसमें उम्र का कसूर नहीं है। ये है इस्लाम का निजाम। खैरुकुम मन अत्काकुम, तुम में बेहतर वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। लिहाजा हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उमर से सबकत रखते हैं, क्योंकि वो पहले ईमान लाए, उमर उनके 5 साल बाद ईमान लाए, तो सबकत है। इस सबकत का कुछ नहीं हो सकता। नेकियां अपनी जगह पर, सबकत अपनी जगह। इसी वजह से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत बिलाल को मुखातिब करते थे उनको कहते थे सैयदी बिलाल, जनाब बिलाल, मेरे सर बिलाल। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये मुझसे पहले ही मान लाए, मैं बाद में ही मान लाए। नेकियों में अल्लाह को पता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना सितारों बराबर नेकियां उम्र की है। अब अल्लाह को बेहतर पता है कि बिलाल की उनसे ज्यादा है या नहीं है, लेकिन सबकत बहरहाल बिलाल को। तो इस्लाम में तो बढ़ाई का जरिया ईमान है। अब ये सब जानते हैं, आज क्यों भागते हैं ये? क्योंकि इन सबको पता है कि इस्लाम का निजाम आएगा, इनको तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, ये तो घटिया लोग समझे जाएंगे, झूठे और मक्कार, इसीलिए इनको इस्लाम नहीं चाहिए। यही मसला उस वक्त उनका भी था, जो वजीर वगैरह थे, किस मुंह से इस्लाम का निजाम कबूल करें भाई? इस्लाम का निजाम आएगा तो ये तो जालिम करार पाएंगे, ये तो दलाल करार पाएंगे, ब्रोकर्स जो औरतों को बेचते हैं, बंदों को बेचते हैं और हराम की कमाई खाते हैं। इस वजह से उन्हें नहीं चाहिए था ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ निजाम। मजहबन यहूदी थे, नस्लन भी यहूदी थी गवर्नमेंट, लिहाजा तौरात को मानने वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन कबूल नहीं था वो दीन, नहीं चाहते थे उस दीन का निजाम, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब चढ़ाने का फैसला किया गया, ये सिंपल फांसी का फैसला नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अजियतनाक माजल्ला इन लोगों ने तरीका चुना इबरत बनाने का।
सलीब चढ़ाना ये होता है कि दो लकड़ियां क्रॉस की शक्ल में जोड़ी जाती हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वो क्रॉस से मिलती जुलती शक्ल है ना, जमा के कांटे जैसी है, तो इसलिए उसको क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्रॉस गाड़ कर बड़े बड़े मुजरिमों को यूं सजा दी जाती थी, उनके हाथों और पैरों में कील ठोक दिए जाते हैं, यानी कि वो ऐसे लकड़ी होती है ना, तो नीचे पैरों में कील ठोक देते हैं, ऊपर दोनों हथेलियों में कील ठोक देते हैं, और सर के ऊपर लोहे का कड़ा जिसे शिकंजा कहते हैं वो पहना दिया जाता है। ज्यादा अजियत देने मकसूद हो तो पहले कोड़े मारे जाते हैं, जिससे सारी स्किन छिल जाती है, और फिर उसके बाद उनको इसी तरह बांध दिया जाता है। अब जाहिर है जिस्म से खून बह रहा है, बंदा जिंदा है, लेकिन अब उस खून की स्मेल पर जानवर आएंगे, मुर्दार खोर परिंदे आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, अब वो उसको नोच नोच कर खाएंगे। अब वो बंदा जिंदा है, अब ये उसकी कुव्वत इरादी हर बंदे की अलग अलग होती है, वो 2 दिन जिंदा रहे, वो 10 दिन जिंदा रहे, वो 10 घंटे जिंदा रहे। इस्लाम ने सजा को खत्म कर दिया सिवाय टेररिज्म के। टेररिस्ट के लिए अल्लाह ने ये सजा रखी है, युसल्लिबू, सलीब चढ़ा दो। ये चढ़ाए गए होते ना 2-4 टेररिस्ट सलीब, तो सब ये जो टेररिज्म का तूफान था ना ठंडा पड़ जाता। तो इस्लाम ने सजा को मना कर दिया हुआ है सिवाय टेररिज्म के, टेररिज्म की सजा हो सकती है, बाकी और किसी के लिए नहीं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये चुना गया, क्यों, क्या जुर्म था उनका? चोरी की थी, डाका डाला था, क्या किया था? सिर्फ उठकर ये कहा था कि जो निजाम तुम चला रहे हो तो रैत पर ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, ये तो रैत का निजाम नहीं है, तो रैत का निजाम कायम करो, ये जुर्म। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया। जिस रात सुबह फांसी दिए जाना था, डेट अनाउंस हो चुकी थी, रात को ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ईसा अलैहिस्सलाम को उनके साथियों से मिलने दिया गया। जमहूरी हुकूमत थी जैसे हमारी है, नाम ने आज जमहूरी हुकूमत, तो मिलने दिया गया। मिलने आए, बड़े परेशान थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, जो भी बताया समझाया, और बताया कि अल्लाह मुझे बचा लेंगे, मुझे सलीब नहीं चढ़ाया जाएगा, मेरा तो भी दोबारा आना था, ये सब बता दिया। फिर जिस रात की सुबह ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दिया जाना था, ईसा अलैहिस्सलाम रातों रात उठा लिए गए, फरिश्ते आए ले गए ईसा अलैहिस्सलाम। अब क्या हुआ? अब जब सुबह अगर कैद खाने की कोठरी खाली देखी तो क्या हुआ? परेशानी। अब क्या कहें लोगों को, क्या कहें? अगर कहें कि ईसा भाग गए तब भी शर्मिंदगी की बात है ना, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतना पैरा, कैसे भाग गए भाई ईसा? और अगर कहें कि ईसा को अल्लाह ले गए तो फिर मानेंगे ईसा अल्लाह के नबी, वो तो मानना ही नहीं था। तो फिर ड्रामा किया, किसी को फांसी चढ़ाया। अच्छा पहले मारे गए कोड़े, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम के क्रूसीफाई होने का वाकया पढ़े ना, पहले उनको खूब कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि उसकी सारी ऑफ हो गई। ठीक है, उसके एक तो याद रखें कोई टीवी फिल्म का जमाना नहीं था, लिहाजा सब लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते थे, करीब वाले ही पहचानते थे। फिर इतने कोड़े मारे गए, फेस तक पे कोड़े मारे गए कि स्किन सारी निकल गई, जो भी बंदा चढ़ाया गया था उस पर, स्लीप पर। अब जो थोड़ा बहुत पहचानने वाले थे वो भी क्या पहचानेंगे? उसके बाद स्लीप चढ़ा दिया गया और अनाउंस कर दिया गया कि हमने ईसा को क्रूसीफाई कर दिया, धोखा दिया गया। आपको याद है उसामा बिन लादेन के मरने का किस्सा? उसामा बिन लादेन अलकायदा का बानी जिसको कहा जाता है, तो जब वो पकड़ा गया कुछ साल पहले तो क्या किया गया था उसके साथ? उसको मारकर समंदर में फेंक दिया गया। जाइएगा सर्च कीजिएगा, उसामा बिन लादेन पकड़ा गया और उसको बहरी जहाज में मारकर समंदर में फेंक दिया गया। भाई वजह, कजाफी को मारा गया था तो उसकी तो बड़ी तस्वीरें उतारी थी, वो कचरे के ड्रम में गिरा हुआ था, है ना। और सद्दाम हुसैन को जब सजा दी थी तो सद्दाम हुसैन की स्लीप, उसको फांसी पर लटकाए हुए कितनी तस्वीरें उतारी थी, कितनी आम की थी। तो उसामा पे इतना एहसान क्यों? उसामा को क्यों समंदर में फेंक दिया था? कोई उसामा होता, पता नहीं कब कब उसामा था, कब मरा, क्या हुआ, कौन जानता। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उठाए जा चुके थे, मुसलमानों को इसमें कोई शक शुबा नहीं था, मुसलमानों को बखूबी पता था, सहाबा अच्छी तरह जानते थे और वो बाकियों को बता चुके थे। अब उसके बाद फिर इन्होंने, जब सेंट पॉल ने नया दिन पेश किया है, अच्छा चलिए मैं पहले इस बात को कंप्लीट करती हूँ। ये सारा ड्रामा इन्होंने स्टेज किया,
مسلمان کلیئرلی جانتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ کلیئرلی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب نہیں چڑھائے گے، اور وہ بالکل پرسکون تھے۔ اب عیسائیت پھیلنے لگی، یعنی اسلام پھیلنے لگا، یہودی تو کافر ہو گئے نا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، اسلام پھیلنے لگا، لوگ ایمان لانے لگے۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا، مارا پیٹا، قیدوں میں ڈالا، اسلام کبھی رکا ہے ان طریقوں سے؟ نہیں رکا۔ تو پھر ایک یہودی تھا پولس نام تھا، تو وہ جی مسلمان ہو گیا نام نہاد، اور اس نے نام اتنا اس نے عبادت گزاری کی کہ اس کو راہب کہنے لگے، سینٹ درویش، سینٹ پال کہلایا۔ اس نے پھر نئے عقیدے کھڑے کیے، اور آج بھی کیتھولک جو ہیں وہ ان عقیدوں پر ہیں جو اصل مذہب کے تھے، اسلام کے تھے، اور عیسائیت کو آج بھی پولزم کہا جاتا ہے۔ یہ جو آج موجودہ شکل آپ دیکھتے ہیں کہ بدھ پوجا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ مانا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک میں تین اور تین میں ایک اور اللہ کے بیٹے، یہ سارے نظریات اور عقیدے یہ سینٹ پال نے پیش کی۔ یہ جو اس وقت مذہب پریویل کر رہا ہے عیسائیت کے نام پر، یہ پالزم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا دین نہیں ہے، اور یہ بات خود عیسائی بھی جانتے، ٹھیک ہے؟ تب یہ پھر سارا کچھ چینج ہوا، اور یہ والی عیسائیت دنیا میں رائج، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، ان کے حواری کہنے لگے، ساتھی کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، عیسیٰ گواہ رہیے گا ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی کہ یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر ہو گیا تو انہوں نے جو ساتھ دیا صحابہ نے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ربنا آمنا، وہ پکارنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، اللہ ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے کتاب اتاری اس پر، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ ومکر، انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ، اللہ نے بھی چال چلی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قید میں ڈالا، صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا، اللہ لے گئے ان کو۔ اس قول اللہ، یاد کرو جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انا متوفیکا، میں تجھے واپس لے لوں گا۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، اسی سے ہے توفی اور متوفی۔ وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی کا واپس چلے جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا میں واپس لے لوں گا، ہم موت کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں اصل معنوں میں استعمال ہوا ہے واپس کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا عیسیٰ میں تمہیں واپس بلا لوں گا، آسمان پر اٹھا لوں گا۔ وَرَافِعُكَ، اور میں تجھے اٹھا لینے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ٹھیک ہے؟ یعنی جبرائیل آئے اور لے گئے ان کو، ہو سکتا ہے بلا کے لائے ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ، پاک کر دوں گا تجھے، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے، کافروں سے نجات دے دی اللہ نے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جو تیرے پیروکار ہیں میں بناؤں گا ان کو، فوق الذین کفروا، کافروں پر بڑھ کر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کون ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ اللہ اپنا وعدہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ تیرے پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر برتری دوں گا۔ کون ہے؟ نہیں، انصار تو نصاری عیسائیوں کو کہا گیا کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جس طرح مدینے والوں کو انصار کہا گیا، تو انصار تو کوئی ٹرم نہیں ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ہے جو ان پر ایمان لائے؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کیا نام ہوگا ان کا؟ یار یہ تو حواری تو صحابی کی طرح استعمال ہوتا ہے نا، ساتھی، دوست، کمپینین۔ قوم کا نام کیا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے؟ نصارہ، نصارہ یا عیسائی آپ کہتے ہیں؟ نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا وہ ہے جو مسلم ہے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایمان لانے والے اسلام پر رہے وہ مسلم تھے، پھر جب وہ بگاڑ کا شکار ہو گئے اور پولزم پر آ گئے تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہی تعلیم لے کر آئے تھے کہ تین خدا بنا لو، میرا بت بنا کر پوج لو، میری ماں کو بھی خدا مان لو؟ یہ کچھ تعلیم تھی نہیں تھی نا، تو پھر کون سے عیسائی؟ آج عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جو اسلام پر ایمان لائے گا وہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے۔
تو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، یعنی جو مسلم ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں نے قیامت تک فوقیت دوں گا، لہٰذا آخر زمانے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، قریب ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، تو وہ آئیں گے اور دوبارہ سے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہونا طے ہے جی، ہمارے بچوں کو تو نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ہماری تیسری اور چوتھی نسل کو یہ واقعات دیکھنے کو ملے میرے خیال میں، باقی اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ 1442 ہجری میں تو ہم بیٹھے ہیں، تو 1500 کا جو آخر ہے اور اگلی صدی کا جو تھوڑا سا شروع ہے، یہ اس کے واقعات جو انشاءاللہ ظہور کا وقت قریب ہے۔ ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم، تم سب لوٹو گے، جب قیامت آ جائے گی سب میرے پاس آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان تمہارے سارے اختلافات کو لے کر، جو نبیوں کے آنے کے بعد اختلاف کیے گئے، جو جھگڑے کیے گئے، میں فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہ گئے جو کافر ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کو کوئی مددگار نہ ملے گا، جو بھی کفر کا مرتکب ہو، پھر چاہے وہ اپنا نام محمد علی ہی کیوں نہ رکھ لیں۔ دیکھیں عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، انجیل کی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ان کو مشرک، کہتا ہے کیوں نہیں کہتا، بار بار اللہ کہتا ہے یہ مشرک ہیں۔ بقرہ میں آپ نے بار بار پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کہا نہ تو عیسائی تھے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام، نہ یہودی تھے، نہ مشرک تھے۔ سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین خواہ اہل کتاب ہوں یا کہ کافر، باز نہیں آئیں گے، اور مشرکین خواہ اہل کتاب ہوں یا کافر جہنمی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، وہ لوگ جو کافر ہیں، خواہ اہل کتاب ہوں خواہ مشرک ہوں، تو یہ بھی کافر ہیں جی۔ کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک تو دوسرے نبیوں کو انکار کیا، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور بھی کوئی نبیوں کو نہیں مانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ آج موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کھڑے نہیں کھڑے؟ عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایک جرم ہے، اور دوسرا کفر یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں کھڑے۔ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم بھی اپنے نبی کی تعلیمات پہ نہیں کرتے، لہٰذا صرف زبان کا اقرار مقصود نہیں ہے نا۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، تو ایمان کی تکمیل تو ضروری ہے۔ تو کافر سے مراد وہ نہیں ہے جس نام ہی کافر ہو، جس کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہو کہ بت پرست، نہیں، بڑے بڑے نام نہاد مسلمان بھی کافروں میں شامل ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں جو قبر پرست ہیں، کیا وہ شرک نہیں کرتے؟ کیا وہ مشرکین میں شامل نہیں؟ تو پھر ہمارا ہی وہ طبقہ جو قبروں پہ ہی بیٹھا رہتا ہے، اور جو مسجد میں بیٹھ کر، یہ جو میرے گھر کے سامنے جب آپ گزرتے ہیں تو یہ مسجد آتی ہے نورانیہ غوثیہ، یہ مسجد میرے سسر ابا نے تعمیر کروائی تھی، سارے پیسے ان کے نہیں تھے، لوگوں نے پول کیا تھا، مگر کھڑے ہو کر بنوائی تھی۔ جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے، یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں تھا، خالی تھی جگہ، تو یہاں پر خالی پلاٹ ہوتا تھا جس پر توڑی ڈال کر نماز ادا کرتے تھے، خاص طور پر جمعہ اور عید کی۔ پھر تھوڑی تھوڑی کر کے مسجد بنائی، کوئی نام نہیں تھا مسجد کا، بس مسجد تھی، لوگ آتے تھے پڑھتے تھے، پھر یہاں پر قبضہ ہو گیا جیسا کہ ہوتا ہے، پھر یہ جی مسجد نورانیہ غوثیہ بن گئی، اور میرے سسر ابا نماز کے لیے جاتے تھے، میں لے کر جاتی تھی، تو وہ مجھے کہتے تھے تم باہر گاڑی میں ہی بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، مجھے لے کر جاؤں، تو پھر میں باہر بیٹھی رہتی تھی کہ وہ اپسیٹ نہ ہو۔ تو جھگڑا ہو گیا جی باقاعدہ، وہ جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے اگر تمہیں جوتے کا تسمہ درکار ہے تو غوث اعظم سے مانگو، تمہیں ہانڈی کا نمک درکار ہے تو غوث اعظم سے مانگو۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن مسعود بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک انصاری لڑکا آیا،
اس سے بھی نماز پڑھی اور جلدی جلدی سلام پھیر کر جانے لگا تو ابن مسعود نے نماز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب ظاہر وہ پہچانتا تھا کہ ابن مسعود ہے, وہ وہی بچہ بیٹھ گیا. تو انہوں نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور کہا بھتیجے تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے جو اتنی جلدی نماز پڑھ لی. مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود اگر تمہیں ہانڈی کا نمک درکار ہو تو اللہ سے مانگو, اور جوتے کا تسمہ درکار ہو تو اللہ سے مانگو. تو میں تو اپنی ساری حاجتیں نماز میں پیش کرتا ہوں, تو میں تو اتنی جلدی نماز نہیں پڑھ سکتا, تم نے کیسے پڑھ لی؟ یعنی انہوں نے لڑکے کو روک کر یہ سمجھایا کہ نماز آرام سے پڑھا کرو اور اس میں دعائیں مانگا کرو. اب اس بات کو جب غوث اعظم پر الٹایا گیا تو شرک ہے. اب میرے سسر ابا نے کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہو, آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو ایسے کہہ رہے, دعا اللہ سے مانگی جائے گی. تو وہ گرما گرمی ہو گئی. اینی ویز پھر ابا جی آ گئے, میں گھر لے آئی, بہت غضبناک تھے, غصے میں تھے اور صحیح غصے میں تھے. کہنے لگے دیکھو یہ ایسی شرک والی باتیں کرتے. مسجدوں میں بیٹھ کر یہ سکھایا جاتا ہے, اور جو اس کے خلاف کرے اس کو مسجد سے نکالا جاتا ہے, اور اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دوبارہ دی جاتی. کیا یہ شرک نہیں؟ کیا یہ لوگ پھر قیامت کے دن مسلمانوں میں شمار کیے جائیں گے؟ نہیں, یہ اہل کتاب مشرک. پھر ایک گروہ آپ کا وہ بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا, اور جب کوئی ویمن ڈے وغیرہ آتا ہے تو وہ کھل کر سامنے آتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانا ہو گیا دین, اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس وقت جو اصول سے تھے سو تھے, اب نہیں وہ اصول چل سکتے. تو کیا یہ کافر نہیں ہے؟ یہ اہل کتاب کافر ہے. تو بہت سارے اہل کتاب ہوں گے جی, بہت سارے نامور ہوں گے, اور کئی عالم بھی ہوں گے جو مشرکوں میں اور کافروں میں شریک ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بات یاد رکھیے, ایمان کیا ہے؟ جب اللہ کہتے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, تو یہ نہیں سوچنا اس سے مراد بھارت والے ہیں, نہیں, یہ کوئی قید نہیں ہے. ایمان نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا. کس طرح؟ زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اعضاء کا عمل. اگر زبان سے اقرار نہیں ہے تو کفر ہے. اگر دل نہیں مان رہا, زبان سے کہہ دیا, دل پہ نہیں ہے اثر, تو منافقت ہے. اور اگر زبان سے مانا, دل نے بھی مانا, اقرار بھی کر لیا, مگر عمل کوئی نہیں ہے, تو فسق ہے, فاسق ہے پھر. اور ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزائیں بیان کی, بشارتیں ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے, تو خوش فہمیوں میں نہیں رہنا. آئی ڈی کارڈ دیکھ کر اللہ نے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا, اعمال دیکھ کر. تو صحابہ تو اس معاملے میں بہت کلیئر ہوتے تھے, ہم نہیں اپنی باتیں بنا رکھی. آپ دیکھیں نا, انشاءاللہ پڑھیں گے بھی, سورہ منافقون میں پڑھیں گے. عبداللہ بن ابی نے جب مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ نے کیا اس پر تبصرہ کیا؟ اللہ نے کہا یہ آپ سے آ کر کہیں گے, اب جب آپ پوچھیں گے نا کہ تم نے ایسے ٹھٹھا اڑایا ہے, تو آگے سے کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے. ان سے کہو بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اللہ اور رسول کی بات کو نہ ماننا, مذاق اڑانا, اللہ کہہ رہے کہ ان سے کہو آپ بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہو. تو ہمیشہ محتاط رہو, اپنے دل کی کیفیت پر چیک رکھیں. صحابہ کرتے تھے, صحابہ کو فکر رہتی تھی کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے, ہم فسق میں مبتلا تو نہیں ہو گئے. ہمیں پتہ ہے میں جنتی ہوں, باقی دوسروں پر ذرا میں دوربین لگا لوں, وہ جنتی ہوا ہے کہ نہیں, وہ جنتی ہوا کہ نہیں, اپنے بارے میں بے فکر. صحابہ کا عمل یہ نہیں تھا, صحابہ اپنے بارے میں فکر کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ام عائشہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی تھی, اور صحن میں چارپائی ڈالی تھی, تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ستاروں برابر بھی نہیں کیا ہے, آپ نے کہا عمر کی. کہتے میرا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا. تو میں نے کہا میرے ابا. تو آپ نے کہا ابو بکر کی غار والی نیکی عمر کی سب نیکیوں پر بھاری, ہجرت کے وقت جو ساتھ آئے تھے. تو آپ دیکھیں وہ عمر, عشرہ مبشرہ میں عمر شامل ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیس ٹو فیس بشارت دی. آپ نے کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ 2 بندے مجھے لے کر گئے, انہوں نے ایک محل, بڑا خوبصورت محل تھا, میں نے دیکھا. میں نے کہا کہ یہ محل کس کا ہے, تو انہوں نے کہا عمر کا. تو میں نے دیکھا کہ محل کے باہر ایک عورت حوض پر بیٹھی, تالاب پر بیٹھی وضو کر رہی. میرا دل چاہا کہ اندر جاؤں دیکھوں, پھر مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا, تو عمر رو پڑے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہی غیرت کروں گا. یہ ہے عمر کا مرتبہ. اور آپ نے باقاعدہ کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, پر میرے بعد کوئی نبی نہیں.
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर तुमसे तो शैतान डरता है, तुम जिस रास्ते पर जाते हो शैतान वो रास्ता बदल देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरी उम्मत में फरिश्ते किसी गैर नबी से बात करते तो वो उमर होता। और आपने ये भी कहा कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है और वो है उमर बिन खिताब, जब ये दरवाजा टूट जाएगा तो फितने लहर दर लहर आएंगे। ये मकाम है उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। मगर हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम बताए थे। तो हुज़ैफा के पास आकर कहने लगे हुज़ैफा मुझे मुनाफिकों के नाम बताएं। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, आपने मुझसे वादा लिया था कि तुम नाम नहीं बताओगे किसी, उन्होंने मुझे राज दिया। उमर कहने लगे अच्छा ठीक है, सिर्फ इतना बता दो मेरा नाम तो नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन आज के बाद मैं किसी को इतना भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपका नाम नहीं। यानी कि देखिए इतनी बशारतों के बाद किस फिक्र में है, मैं मुनाफिकत में तो मुब्तला नहीं। और हम तो सारों को जोम है, मैं तो हूँ ही कट्टर जन्नती, मैंने तो सारे अमली जन्नतियों वाले किए। सोचे तो अपने ऊपर चेक रखना। हम तो फितनों के दौर में बैठे हैं, ऐसी कोई एक बात जिसको हम कुछ भी नहीं समझते वो हमें कुफर में ले जा सकती, और ऐसी कोई एक बात हमें फितने में डाल सकती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनकरीब तुम ऐसे फितने बर्पा होते देखोगे कि जिनमें खड़ा दौड़ने वाले से बेहतर होगा, बैठा खड़े से बेहतर होगा, घर का दरवाजा बंद कर देने वाला बाहर जाने वाले से बेहतर होगा। जब तुम वो फितने पाओ तो घर का टाट बंद कर बैठ जाओ, क्यों नहीं मैं घर से निकलूं। फितने हैं जी, बहुत फितने हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जुबान से एक बात कहता है और जहन्नुम में 70 साल की गहराई पर डाल दिया जाता है, उसे इल्म नहीं होता। और वो एक बात कहता है और जन्नत में उसके दर्जे 70 साल के बराबर बुलंद कर दिए जाते हैं और उसको इल्म नहीं होता। तो जनाब अपने ऊपर चेक रखना, हम कुफर का, मुनाफिकत का या फिर फिस्क का शिकार ना हो जाए। चलो बराबर बराबर रहे ना, हम लोग 90 प्लस लेकर आए, लेकिन हम 33 प्लस तो ले आए ना, पासिंग मार्क्स तो ले आए। हमारी नेकियां हमारी बुराइयों पर गालिब आ जाए, इतना तो हम करें। और नेकी में वजन पैदा होगा ईमान से, ठीक है। तो ना कुफर की तरफ हमें झुकना है, ना फिस्क की तरफ और ना मुनाफिकत की। तो लिहाजा जब कहा जाए अम्मल लजीना कफरू, तो इसमें ओवरऑल देखना है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ फुलाने वाले काफर, ये तो अल्लाह को पता है। हमें अपने ईमान की हालत को जज कर दिए। देखिए मैं ऐसे लोगों को पर्सनली भी हूँ, बैठे हुए साहब तो मुझे कहने लगे, कुरान की बात निकल आई तो कहने लगे कि क्यों आप लोग बहस करते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर लिखा हो तो इसमें क्या खराबी। मैंने कहा जी खराबी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह ने भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़हीन थे, वो कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़हीन थे, तो अगर उन्होंने लिख लिया और ये कह दिया लोगों को मनवाने के लिए कि लोग तस्लीम कर लें कि अल्लाह का कलाम है, तो इस खैर खाही में क्या है। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन कभी नहीं कह सके कि वो झूठ बोलते हैं। आप उम्मती होकर कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्हाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं, कहते हैं आप लोगों में ना वुसअत ज़हनी नहीं है, आप लोग बड़ा महदूद सोचते हैं। मैंने कहा जी अल्लाह ऐसा वसी सोचने से तो मुझे महफूज ही रखे। अब एक बंदा जो कुरान को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता है, वो मुसलमान, लेकिन वो बहस करता है कि नहीं कुरान अल्लाह की जानिब से नहीं आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, और उसको साबित करने की भरपूर कोशिश करता है, उसके ईमान का क्या दर्जा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक और साहब से मेरे मुलाकात का मुझे मौका मिला, इनके रिश्तेदार ही हैं, दूर पाक के आए हुए थे। तो वो कहने लगे कि कयामत सिर्फ डराने के लिए कही गई, कयामत की नहीं। मैंने कहा कैसे आप कह सकते नहीं आएगी। कहने लगे मैंने ये गल दसो भाभी अल्लाह खड़ा कितने करेगा इन लोगों को। मैं कहा जी अल्लाह की टेंशन है मेरी थोड़ी। हालांकि इसका जवाब है बिल्कुल, अल्लाह पाक ने कहा ना सिर्फ लैंड मासेस होंगे कयामत के दिन, जो ग्लोब कायम होगा वो लैंड मासेस होंगे, ना कोई समंदर, ना कोई पहाड़, ना कोई दरिया, ना कोई दरख्त। तो फिर लैंड मासेस कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे ग्लोब का 73% पानी के नीचे है, तो वो खत्म हो जाएगा सारा, सब लैंड मासेस हो जाएंगे। मैं ये साइंटिफिक आंसर दे सकती हूँ पर मैंने दिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा जी ये अल्लाह की टेंशन है मेरी थोड़ी है, मेरी टेंशन तो ये मैं कहाँ खड़ी होती। नहीं नहीं कहते, अच्छा मुझे बताए केड़े केड़े कंप्यूटर ने अल्लाह को जिथे अल्लाह ने हिसाब लिखा है कि किन्ने बंदे आए ते कदों केड़े मरे। मैं कहा जी तानू लगदा कि कंप्यूटर तुसी ही बना ले, जिन्हें तुहानू कंप्यूटर बनाने की अक्ल दी तुहानू ओहदे ते ही भरोसा नहीं।
نہیں نہیں ਇੰਜ نہیں ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ भी अल्लाह को हिसाब है। मुझे हंसी आ गई, बनता है ये तो सूरह रात में अल्लाह कहते हैं। मैं जानता हूँ जमीन में जो डाला गया, जो जमीन से निकला, कितने पत्ते उगे, कितने गिरे, कौन सा जानवर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरेगा, सब हिसाब है मेरे पास। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾऊंगी मैं भी देख लवांगी। क्या है ये? इसको आप ईमान कहते हैं? ये ईमान है? वो तो आखिरत की इंकारी है। हाँ, खुल कर नहीं कह सकते, डरते हैं फैमिली से, लोगों से। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। तो लिहाजा अपने ऊपर चेक रखे, अपने ऊपर चेक रखे। वसवसे डालते हैं लोग, वसवसे डालते हैं। पता नहीं, हम सुनते आ रहे हैं कि कयामत आएगी, सुनते आ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे। आएंगे जी, आएंगे, जरूर आएंगे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसे दिल से तस्लीम करते हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाहती हूँ कि फितनों के इस दौर में अपने ऊपर चेक रखें। 3 एतबारात हैं ईमान के, ना हमें काफिर होना है, ना हमें मुनाफिक होना है, ना हमें फासिक होना। ठीक है, तो अपने ऊपर चेक रखें। अगर दिल में कोई खराबी आ रही हो, फौरन अल्लाह से मदद मांगे, अपने उस्ताद से मदद मांगे। उस्ताद नसीहत कर सकते हैं, दिल तो अल्लाह के हाथ में। तो अपने लिए सदकात देते रहें कि अल्लाह ईमान पर सलामती के साथ भेजे। इस अहद में जो ईमान पर सलामती के साथ चला गया, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ उसको, बड़ा फजल। क्योंकि बड़े फितने हैं जी, बड़े फितने। इतनी शक्लें हैं फितनों की कि समझ नहीं आती किस किस चीज का जवाब दे। लिहाजा बी केयरफुल। तो कफारू में सभी शामिल हो जाते हैं जी। फिर फामल लजीना कफारू फअज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। दुनिया में भी अजाब मिलेगा, आखिरत में भी अजाब मिलेगा, उनको कोई मददगार नहीं होगा। दुनिया में अजाब की कई शक्लें हैं जी। हो सकता है पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन इतनी तगोदो करें, सब कुछ करें, करते हैं ना काफिर भी अपने मकासद के लिए, लेकिन वो सब कुछ जाया ही जाना है। जो भी मुशक्कतें वो कर रहे हैं उसका कोई बदला तो नहीं है उनके लिए, तो ये भी तो मुशक्कत है। वअम्मल लजीना आमनु, रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं, वअमिलु स्वालिहाती, और नेकोकार। स्वाले अमल किसको कहते हैं फौजिया? जल्दी जल्दी बताया करें, घंटा ना लगाया करें। आयशा आप बताएं, स्वाले अमल क्या होता है? नेक अमल। और कोई राय किसी की? शाबाश, नेका माल। और आपका कसूर नहीं है, बचपन से आज तक यही पढ़ते आए हैं जी। कोई कुछ कहना? मैम, इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही कहा आपने। नेका माल में ही आ जाएगा ना वो। रूट क्या है ये स्वालिहात की? रूट वर्ड क्या है? या स्वाद नाम या होगा। आगे देखो, लफ्ज को देखो, या कहाँ से घुसाया है बीच में? हाँ, आगे देख कर बताओ। हाँ। स्वाद लाम हा, स्वालाहा, स्वाद लाम हा लिखे, स्वाद लाम हा, क्या लफ्ज बनता है ये उर्दू का? सुला, सुला, यही असल लफ्ज। इस्लाह बेसिक लफ्ज है, इस्लाह से ही सवाले बनता है। सवाले आमाल का ये जो तर्जुमा है नेक आमाल, बहुत सख्ती तर्जुमा है, बहुत सख्ती तर्जुमा है। सवाले आमाल वो होते हैं जो इस्लाह के लिए किए जाते हैं, यानी कि एक इंसान के ईमान लाने के बाद उस पर जो पहला फरीजा आयद होता है वो है अपने मुआशरे की इस्लाह। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आपके घर में खुदा ना खास्ता आग लग जाए, आप निकल जाए, फिर अगली कोशिश क्या करेंगे? घर वालों को बचाने की, या कि आप खुद निकल कर पिज्जा खाने बैठ जाएंगे कि सड़ जाने सड़न? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। घर वालों को बचाने के बाद मोहल्ले वालों को बचाएंगे, घर में कोई बिल्ली कुत्ता है उसको भी बचाएंगे। ऐसा ही है ना, यही मामला दीन का है। पता है कुफर का नतीजा जहन्नुम की आग है। मैं ईमान ले आई, अब मेरी तरफ क्या होगी? मेरे घर वाले लेंगे, मेरे मोहल्ले वाले, मेरी कौम के लोग सब ईमान ले आए, जहन्नुम में किसी ने नहीं जाना। मुझे सबको बचाना, मुझे पता चल गया, मुझे दूसरों को आगाह कर दो। ये है इस्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और इस्लाह के लिए जरूरी है बात करना, बताना।
تبلیغ، بلاغ، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہے. تو لہٰذا جب خود سیکھیں تو پھر آگے سیکھیں. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت سیکھو تو آگے پہنچاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ترک مت کرنا. جب تک تم ترک نہیں کرو گے تم سر بلند رہو گے. کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر؟ لوگوں کو اچھائی کا کہنا اور برائی سے روکنا. کسی کو کوئی بیکار کام کرتے دیکھو وہیں پر روکو. یہ جب سے ہم چھوٹے تھے نا تو یہ چیزیں ہوتی تھی. پھر یہ فیشن آیا نہیں نہیں کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا. وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ برائیوں پر دلیر ہو گئے، ورنہ پہلے ایسے دلیر نہیں تھے. تو کسی کو برا کام کرتے دیکھو منع کرو اور اچھے کام کی تعریف کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے. یہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لڑکے بیٹھے تھے جیسے آج بھی بیٹھ جاتے ہیں چوکوں میں، تو ٹی وی وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو یہی تھا کہ فارغ ہوئے تو بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا لوگوں رستے میں نہ بیٹھا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام ہوتے ہیں، ہم چیزیں بیچتے ہیں، کام کرتے ہیں. آپ نے کہا اچھا پھر رستے کا حق ادا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا اور نظریں جھکا کے رکھنا. سمجھ گئے؟ تو ہم لوگوں کی خرابی کا سبب یہی ہے. ایمان لاؤ. اب دیکھیں ایمان کے اندر عمل آ جاتا ہے نا. ابھی ایمان کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی. کیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن؟ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور عمل بالجوارح. تو عبادات تو وہیں پر آ گئی. مومن کی پہچان کیا ہے؟ نماز کے لیے اٹھے گا، رمضان میں روزے رکھے گا، یہی تو پتا چلے گا کہ مومن ہے. اور کیا ماتھے پہ تھوڑی لکھوا لیں گے ہم. تو عبادتیں تو ایمان کے اندر ہی آ گئی. پھر ساتھ عمل الصالحات علیحدہ کیوں؟ تو عمل الصالحات ہمیشہ ساتھ الگ آتا ہے. کیوں؟ کہ جب تم ایمان لے آئے، تم نے دل سے مان لیا، اپنی حد تک فرائض ادا کرنے شروع کر دیے، نماز روزہ زکوٰۃ کرنی شروع کر دی. اب تمہاری نیکسٹ ڈیوٹی ہے اپنے معاشرے کو سدھارنا. اگر تم اپنے سوشل سسٹم کے سدھار کی کوشش نہیں کرتے تو تمہارے اکیلے کے ایمان سے کوئی نفع نہیں ہونے والا. سمجھ گئے؟ تو پھر عمل صالحات، معاشرے کی اصلاح پر زور لگائیں. جو ایسا کریں گے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں پورا پورا بدلہ ہم پلٹ کر دیں گے. ابھی میں نے آپ کو کہا نا متوفی کا معنی کیا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں فَيُوَفِّيهِمْ، ہم انہیں لوٹا دیں گے پورا پورا بدلہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا. تو خود ظلم کیسے کرے گا؟ ظلم ہے نا کسی کا حق نہ دینا. یعنی میں آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کروں کہ میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں 500 روپیہ دوں گی. جب آپ کام کر دیں تو میں تو 200 دینا ہے. یہ ظلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے. اللہ ڈنڈی نہیں ماریں گے. کیوں نہیں ماریں گے اللہ ڈنڈی؟ کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں ہیں اور حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. ذکر تھا عیسیٰ کا، ذکر تھا یحییٰ کا علیہ السلام. اور کیا پیارا ذکر ہے. اور کیسا وقت ہوگا. میں اکثر سوچتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں کیا پیارا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہے نا؟ لوگ باتیں کرتے ہیں فتنوں کی. فتنے تو ہوں گے لیکن کتنی بڑی بات ہے وہ اصل چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے. ہے نا؟ جیسے گرمی نہیں ہوگی تو آم نہیں آئے گا. ہے نا؟ آم کھانا ہے تو گرمی سہنی پڑے گی. تو عیسیٰ نہیں آئیں گے جب تک فتنے اس لیول تک نہیں پہنچیں گے. تو فتنوں کا اس لیول تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے. لہٰذا بات یہ نہیں کہ فتنے ہوں گے، بات یہ ہے کہ عیسیٰ آئیں گے. تو ایک کہانی ہے، یہ جو مہا بھارت ہے نا، ہندوؤں کی آپ کو پتا ہے کہانی ہے، ایک نظم ہے، ایپک پوئم. تو اس کا ایک کردار ہے ارجن. تو اس کے مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا تیر انداز تھا. تو وہ بچہ تھا، حصے میں آتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ تیر اندازی سیکھ رہے ہوتے ہیں سارے ہی شہزادے شہزادے. تو ان کا ٹیچر ایک کھلونا بناتا ہے پرندہ اور اس کو پتوں میں چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پرندے کی آنکھ میں تیر مار دو. سارے بڑے بھائی کزنس فیل ہو جاتے ہیں. یہ سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود نشانے پہ تیر لگا لو. تو وہ جو فیل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پتوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ ارجن سارے فیل ہو گئے، تم نے کیسے نشانہ لگا دیا؟ پتے ٹہنیاں تمہارے آگے نہیں آئی. تو کہنے لگا کون سی ٹہنیاں؟
कौन से पत्ते? सर मुझे तो सिवाय पंछी की आंख के कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो कौन से फितने, कौन सी मुसीबतें? मुझे तो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। कि वो कैसा सुहाना वक्त होगा, उस वक्त क्या कैफियत होगी मोमिनों की, उनके अज़्म की, उनकी खुशी की, जब ईसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान फिजिकली उतारे जाएंगे। क्या बरकत होगी ईसा अलैहिस्सलाम की, खुशी का आलम क्या होगा उनके साथ मौजूद मुसलमानों। तो कौन से फितरे भाई, कौन से मसले, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद खुशी का बायस। तो इंशाल्लाह वो वक्त तो जरूर आएगा। अल्लाह हमारी जिस नस्ल को ये वक्त नसीब करे उसे हक पे रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा होकर जिहाद करेंगे उन जैसा मुजाहिद कोई नहीं होगा, और जो उनके हमरा शहीद होंगे उन जैसा शहीद कोई नहीं। तो अल्लाह हमें बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपका सबक फिर नहीं मैं सुन पाई, कल पहले मैं सबक सुनूंगी फिर पढ़ाऊंगी। कल अल्लाह के हुक्म से 3:30 क्लास शुरू कर लेंगे, तो फिर 58 वर्ष तक आपका हो गया है। कल आप सबका मैं सबक सुनूंगी, ठीक है? पहले सबक सुनेंगे और बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।